वेलकम बैक नाजरीन वी वर टॉकिंग अबाउट द आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया जो हुआ। अब हम मेजर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिनाह के कायद के 2 टुकड़े कर दिए गए 16 दिसंबर को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती, जो हमारे इल्म में नहीं, या जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको इस बारे में, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। थोड़ा सा हमें मुस्तफीद करें, बताएं अंदरूनी या बैरूनी साजिशें कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट थी। ओवर टू यू सर। देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है रॉमिन्स की, और इस बुक का टाइटल है काउबॉयज ऑफ रॉ। इस किताब के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि 31 मार्च को 1971 को इंडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुई थी इंदिरा गांधी की क़यादत में, और उस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि पाकिस्तान में जो डिस्टर्बेंस हुई है, हम ईस्टर्न पाकिस्तान में इसको सपोर्ट करेंगे और रॉ सपोर्ट करेगी और इंडियन मिलिट्री सपोर्ट करेगी। पहले नंबर पे तो एक ये बात कर लीजिए। दूसरे नंबर पे एक इंडियन राइटर है शर्मिला बोस, उनका नाम है। इन्होंने 2006 में ट्राइब्यून में एक आर्टिकल लिखा था, और इसमें इन्होंने जैसर्ड मैसेकर के बारे में एक बात की थी, और उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा था कि ये जो कत्लेआम हुआ था वहां पे ईस्टर्न पाकिस्तान में, ये बेसिकली मुक्ति बानी और वहां पे बंगाली लोगों ने मिलके किया था, ये इसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई हाथ नहीं था। तीसरी बात, इस पे ये बात याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी चीफ जो मानिक शाह था, वो किसी सूरत में भी यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहता था ईस्टर्न पाकिस्तान पे, लेकिन एक इंडियन रॉ के एजेंट के जरिए एक इंडियन एयरलाइन का त्यारा, जिसको फ्रेंडशिप का नाम था, उसका टाइटल था, उसको अगवा करके यहाँ पे लाया गया, श्रीनगर से यहाँ पे लाहौर में लाया गया, जिसको बेस बनाया गया। एक तो पहले नंबर पे ये इस मामले में नोट कर लीजिए। दूसरी बात आप ये नोट कर लीजिए कि पाकिस्तान के बारे में या मिलिट्री के बारे में एक मिस्ट फैलाई जाती है जी कि इन्होंने 93 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, और ये इतना रिडिकुलस क्लेम है, और इसको जनरल बाजवा साहब भी अपनी एक ओपन स्पीच में बता चुके हैं कि वहां पे टोटल पाकिस्तान की जो फोर्सेस थे वो 34,000 थे। टोटल 34,000 सोल्जर्स थे जो यूनिफॉर्म में थे, जो उस वक्त इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे। और उस वक्त इंडियन फोर्सेस जिन्होंने उन पे हमला किया था वो 2,50,000 थी, और 2 लाख के करीब मुक्ति बानी के जो एलिमेंट्स हैं वो थे, यानी 4.5 लाख का 34,000 के साथ मुकाबला था। पहले नंबर पे तो इसको, और 93,000 सरेंडर का जो बात करते हैं, ये फिगर जो है ये फेक है, और ये पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम करने के लिए किया गया। मेरा ये ईमान है कि अगर इतनी पाकिस्तान की आर्मी वहां पे मौजूद होती तो इंडिया कभी ईस्टर्न पाकिस्तान में दाखिल भी ना हो सकता। तो आप इसकी हिस्ट्री का आप पूछ रहे थे, तो देखें, हमारे लिए तो ये हिस्ट्री का एक ब्लैक मोल है हमारे माथे पे, और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी, और एज ए नेशन भी हमारे लिए डिजेक्शन का ये डे है, हमारे लिए ये बड़ा मायूस कुन दिन है। और इसका इंडिया ने कैसे जश्न मनाया, आप इसको देखिए कि उस वक्त बड़े फख्र के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान जो इन्होंने बनाया था 2 नेशन थ्योरी की बेस पे, तो मैंने आज इस 2 नेशन थ्योरी को जो है ना इंडियन ओशन के अंदर डुबो के रख दिया है। तो ये हमारी इस वॉर की हिस्ट्री है, और इसका ये तो है कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाइएगा तो उस वक्त आप देखिएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका जो है वो उस वक्त वियतनाम वार में बिजी था, और वियतनाम वार के लिए भुट्टो जब वजीर खारजा थे तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था कि सीटों का मेंबर होने के नाते आप हमें फोर्सेस दें वहां पे जाने के लिए, और भुट्टो ने इनकार कर दिया था, जिसका मतलब टोटल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये पड़ा कि रशिया तो ऑलरेडी इंडिया का साथी था, और अमेरिका जो पाकिस्तान का सपोर्टर था उसने पाकिस्तान की सपोर्ट से हाथ खींच लिया, और जब सपोर्ट से हाथ खींच लिया, हाथ नहीं खींचा बल्कि पाकिस्तान को फॉल्स जो है ना वादे पे रखा जी कि हम आपकी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, और बैरी बेड़ा आ रहा है आपकी मदद करने के लिए आएगा, जो कि नहीं आया और पाकिस्तान टूट गया। तो ये उस वक्त इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें अमेरिका, रशिया और इंडिया ये सारे एक पेज पर थे,
اور پاکستان کو دو ٹکڑوں میں مقصود کرنا یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کی ڈیمانڈ تھی. یہ ہے ہسٹوریکل کانٹیکس اس کا انٹرنیشنل لیول پہ. لیکن اگر آپ پاکستانی لیول پہ آپ آئیں گے تو پاکستانی لیول پہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری ویکسٹ ملٹری قیادت تھی. مجیب الرحمان جو ہے وہ اور بھٹو جو ہے اپنے پولیٹیکل جو ہے نا وہ ان کا اتنا سٹانچ پوزیشن تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انڈین پارلیمنٹ یہ ریزولوشن پاس کر رہی تھی کہ اگر مجیب الرحمان کو حکومت پاکستان نے نہ دی تو انڈیا جو ہے وہ فزیکلی ایسٹرن پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا. اور یہ اس کو آپ ایک بڑے انٹرنیشنل پیارے ریمارکس دیے گئے ہیں. اور اس نے کہا کہ یہ ایک رائٹر نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو بنگلہ دیش کی کریشن ہے یہ انڈیا کا ایک پولیٹیکو ملٹری مڈ وائف کا اس میں کردار ہے. یعنی سیاسی اور فوجی دائی کے طور پہ انہوں نے بنگلہ دیش کی پیدائش میں انڈیا نے اپنا حصہ ڈالا ہے. تو یہ اس کی ٹوٹل ہسٹری ہے اور اس ہسٹری سے ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنے چاہیے. سر میں آپ کو یہاں پہ قطع کلامی معاف، مجھے یہ بتائیے گا کہ حامد میر نے ابھی ایک اپنے ریسنٹ پروگرام میں یہ بتایا کہ بنگالیوں کی طرف سے جو یہ جو ہمارا بنگلہ دیش بنا یہ اس کے توڑنے کے پیچھے بنگالیوں کا اور شیخ مجیب الرحمان کا بڑا ہاتھ ہے. شیخ مجیب الرحمان کو تو بلکہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو دانشور ہیں انہوں نے انڈین ایجنٹ قرار دیا جس کی بھرپور مذمت کی، سخت الفاظ میں مذمت کی ہے حامد میر صاحب نے. یہ بتائیے شیخ مجیب الرحمان کا جو ایک کردار تھا اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا قوم کو گائیڈ کریں. کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں؟ ہمیں تو مطلب ہمارا مطالعہ پاکستان کچھ اور بتاتا ہے، ہمارے اساتذہ کرام کچھ اور بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا وہ کچھ اور ہے. احمد میر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان ایک ایسا کریکٹر ہے کہ آپ عصر حاضر میں اگر اس کا پیرالل ڈھونڈنا چاہیں تو ایم کیو ایم کے جو لیڈر الطاف صاحب ہیں جس طرح وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اس وقت انڈین ایجنسیز کے اور انڈین گورنمنٹ کے پے رول پہ تھے مجیب الرحمان. اور یہ مجیب الرحمان بے شک بنگلہ دیشی قیادت قائد تھے، ان کے لیڈر تھے، لیکن یہ عوام کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے قائد کس کے ساتھ الائنس کر کے بیٹھے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اندرا گاندھی نے یہ واضح اعلان کیا تھا اور انڈین آرکائیو پہ جا کے گورنمنٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ ان کے یہ باقاعدہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ اگر مجیب الرحمان کو پاکستان نے گورنمنٹ نہ دی تو ہم ایسٹرن پاکستان پہ حملہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بندہ اگر پاکستان میں گورنمنٹ میں نہیں آئے گا تو ہم اس کو زبردستی لے کے آئیں گے اور اگر زبردستی لا نہ سکے تو پاکستان کے ہم ٹکڑے کر دیں گے. تو یہ مجیب الرحمان کے انڈیا کے ساتھ الائنس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا پاکستانی فورسز کے حوالے سے جو سرنڈر کرنے کی داستانیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی کہا کہ اس میں ان میں صداقت نہیں ہے، کیا واقعی سرنڈر کیا گیا تھا، ریشو کم تھی ان کی یا نہیں کیا گیا تھا وہ بتائیے گا. آپ دیکھیں جب بھی آپ بات کرتے ہیں آرمی کی تو آرمی کے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کمانڈنٹ ہوتے ہیں، ایک نان کمانڈنٹ انرولڈ ہوتے ہیں. وہ ایک وردی والے سولجر ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہوتی ہے. تو یہ جو سولجر تھے میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان آرمی کا 50,000 سے لیس دین یونیفارم سولجر اس وقت بنگلہ دیش میں تعینات تھا یعنی ایسٹرن پاکستان میں. تو یہ ناممکن ہے کہ اتنے 93 سولجر جو ہے انہوں نے سرنڈر کیا. اور یہ پھر دوسرے نمبر پہ ایک اور بھی اس میں چیز ملا لیجئے کہ اس وقت وہ سب نے سرنڈر نہیں کیا تھا. اس وقت کئی یونٹیں آپ کی ایسی ہیں کہ جو لڑتی رہی ہیں انڈیپینڈنٹ اور آخری دم تک وہ لڑے اور انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تو یہ فگر جو ہے انفلیٹڈ فگر ہے اور باقی اس کو ساتھ جو دوسرے لوگوں کو ملا کے 93,000 کا فگر پورا کیا جاتا ہے اس میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جو سیولینز سے جو پاکستان جیسے یونیفارم سولجر کو کہ کچھ ایسے محکمے ہوتے ہیں جیسے دھوبی نائی ساتھ اس طرح کے جو پروجیکٹ چلا رہے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ان کو بھی اسی میں وردی والوں میں شامل کر دیا گیا. پلس وہاں پہ جو سیولین تھے جو پاکستان آرمی کے طرفدار تھے ان کو بھی اس میں فگر میں ڈال دیا گیا اور جن جن کو پکڑا وہ سب کو
ایک ہی جگہ پہ بند کر کے اور ان کا فگر گن کے تو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں فلوٹ کر دیا گیا جی کہ یہ 93,000 کا یہ فگر تھا. بالکل یہ عقل سے بعید بات ہے کہ جب پاکستان کی آرمی وہاں پہ 93,000 سے تھی کم ڈپلائڈ تو پاکستان کا 93 سولجر کو کس طرح وہ وہاں پہ قیدی بنا سکتے تھے یا سرنڈر کرا سکتے تھے. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا یہ جب واقعہ ہو گیا اس کے بعد اگر ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کریں تو اس کا کیا کردار رہا پاکستان کے اوپر, پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے اگینسٹ کہہ لیجئے, ایک امپیکٹ کیسا رہا پاکستان کا اوور آل پوری دنیا کے اوپر, یا پوری دنیا کا کیا سلوک رہا پاکستان کے ساتھ آفٹر دس ایونٹ؟ آپ دیکھیں وہ ایک سٹیج بڑی نازک سٹیج تھی کہ جس وقت مارچ میں 1971 میں یہ ساری پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈسٹربنس ہوئی تھی, بھٹو صاحب کا اور یہ مجیب صاحب کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا تھا. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے تو آپ دیکھیے گا کہ پریزیڈنٹ ایوب جو تھوڑا عرصہ پہلے 1965 وار کے ہیرو تھے, پاکستان ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک اسلامک امہ کا ایک لیڈر کے طور پہ ابھر رہا تھا. تو جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے, آئی ریپیٹ ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے, اس کو تو دنیا میں اس نے دشمن اپنے ہر وقت کسی نہ کسی دشمن کے ساتھ نبرد آزما رہتا ہے اور یہ کسی کو طاقت میں نہیں آنے دیتا. اس وقت بھی جو ویتنام پہ حملہ تھا وہ بیسیکلی ویتنام کے جو دو حصے بنے ہوئے تھے, ایک گروپ تھا جو کمیونسٹ کا سپورٹر تھا کمیونسٹ گورنمنٹ کا, دوسرا جو تھا وہ ویسٹرن ڈیموکریٹک فورسز کا تھا. تو جو کمیونسٹ تھے اس کو چائنا اور رشیا سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا. بھٹو کے بارے میں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھٹو صاحب کو اس نے پاکستان کو چین کے بہت قریب لے کے گئے تھے, اور بھٹو صاحب کے بارے میں بھی امریکن کو شک تھا کہ یہ جو ہے یہ بھی کمیونسٹ لیڈر ہے اور کمیونزم چاہتے ہیں پاکستان میں. اور یہی وجہ تھی کہ بھٹو صاحب جو ہے ان کا ایک انہوں نے جو ویتنام وار میں انکار کیا امریکن کو فورسز دینے کے لیے, اس کے بعد امریکہ پاکستان کے خلاف ہوا. رشیا آلریڈی انڈیا کی بیکنگ کر رہا تھا اور انڈیا کو وہ موقع مل گیا کہ پاکستان اس وقت جو ہے اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی ایک بہترین سچویشن ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کا ایک بازو الگ کر دیا جا سکتا ہے. ایسے میں ان کو مجیب الرحمان جیسا بندہ بھی میسر آ گیا, اور وہاں پہ اس کے ذریعے جو وہاں کے بنگالی یوتھ تھی, فنیٹکس تھے, ان کو اکٹھا کر کے تو پاکستان کو توڑنے کی ایک انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ ایک باقاعدہ سازش کی گئی انڈین لیول پہ. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ آپ کے انٹرنیشنل جو پولیٹکس تھا اس کا کیا کردار رہا. سر ڈومیسٹکلی جو اگر ہم بات کریں ڈومیسٹک پولیٹکس کے اوپر تو اس کا کیا کردار تھا؟ کیا ہم لوگ ان چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہے تھے, سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اندرونی جہاں تک سازشیں ہیں, بیرونی سازشوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. ہمارے اپنے لوگ جو تھے اس وقت کے علماء کرام اور دوسرے سیاستدان وہ ان معاملات کو سمجھ نہیں پائے کیا؟ آپ دیکھیں پاکستان کا یہ المیہ ہے, آپ اس بات کو ہمیشہ نوٹ کر لیجئے, یہ پاکستان کے ہر بندے تک جانا چاہیے کہ انٹرنیشنل فورسز ہمیشہ نیشن کے اندر جو گیپ ہوتے ہیں اس کے اندر رہ کر آپریٹ کرتی ہیں اور اس نیشن کو چلاتی ہیں اور ان سے اپنی مقصد کا کام لیتی ہیں. پاکستان ملٹری اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, ان کے بیچ میں ایک ہمیشہ سے ٹسل اور گیپ چلتا آ رہا ہے. اور اس گیپ کا آپ اندازہ اس طرح کیجئے کہ جب صدر ایوب کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو انہوں نے جاتے ہوئے یہ نہیں کام کیا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ انسٹال کریں, بلکہ انہوں نے جاتے ہوئے اقتدار کی جو سٹک ہے وہ انہوں نے یحییٰ خان کے ہاتھ میں دی تھی اور اپنے لیے سیف ایگزٹ نکالا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جنرل مشرف صاحب نے جاتے ہوئے اپنا سیف ایگزٹ کے لیے ایک ایسے گروہ کے حوالے گورنمنٹ کر دی تھی کہ جو پاکستان کو سنبھال نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے بھی اس وقت ایک طرف پولیٹیکل قیادت آپس میں لڑی ہوئی تھی, دوسرے نمبر پہ آپ کا ملٹری کا اور پولیٹیکل قیادت کا آپس میں یہ کشمکش جاری تھی. تو یہ عوام اس پوری سچویشن میں جو 5 سال پہلے
ایک ایسی نیشن بنی ہوئی تھی کہ جس نے آپ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی، وہ کنفیوژن کی سٹیج میں تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہماری قائدین کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ وہ حالات تھے کہ ہمارے ڈومیسٹکلی نہ ہماری ملٹری قیادت نے اور نہ ہماری پولیٹیکل قیادت نے اس وقت اس کو دیکھا کہ پاکستان کی ڈیفیٹ کا مطلب یہ ملٹری ڈیفیٹ نہیں ہے، پاکستان کی ڈیفیٹ کا مطلب یہ پولیٹیکل ڈیفیٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ڈیفیٹ کا مطلب پورے پاکستان کی ڈیفیٹ ہے. اور اس میں نیشن بھی شامل ہوگی، اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہوں گے اور اس میں ملٹری بھی شامل ہوگی. تو کسی ایک کو بلیم نہیں کیا جا سکا اس میں. آج یہ پاکستان کی تاریخ میں مختلف جو رپورٹیں بنائی گئیں، عمود کمیشن رپورٹ جو ہے، یہ عمود الرحمان کمیشن رپورٹ، یہ سارے وہ آئی واش ہیں جو ہماری ہسٹری جو ہے جس کو ہمارے جو نظروں سے اوجھل کرتے ہیں. تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ اس وقت، آج بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج بھی ہمارا حق یہی ہے کہ اس وقت کا جو مجیب الرحمان ہے جیل میں بند تھا، آج اگر عمران خان کے کریکٹر کو دیکھیں تو عمران خان آپ کو دوسرا مجیب الرحمان کے طور پہ نظر آئے گا، کیونکہ اس کی جس سٹیج پہ اس کو پہنچایا گیا ہے. اگر آج وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کے پی کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگا دیتے ہیں، ہماری فورسز آلریڈی وہاں پہ کے پی کے میں بڑی مشکل کا شکار ہیں. تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم نے اس وقت کی جو ہماری قیادت تھی انہوں نے اس چیز کا سوچا نہیں کہ یہ ہمارے ان ایکشن سے، ہماری دشمنی سے، ہمارے آپس کے مقابلے سے یا کشمکش سے پاکستان کا کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے. صحیح سر. ون لاسٹ کویشچن، یہ بتائیے گا سر، ہم لوگوں نے ان واقعات سے کچھ سیکھا؟ اگر ہم زیادہ لمبی چوڑی اپنی ہسٹری کی بات کریں، ہم صرف 16 دسمبر کی بات کر لیتے ہیں، ان 2 واقعات سے سر کیا ہم نے کچھ سیکھا آج تک یا کچھ سیکھ پائیں گے؟ دیکھیں جی، انہوں نے سیکھا یا نہیں سیکھا، میں 5-6 باتیں آپ کے سامنے ٹیبولیٹڈ فارم میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا سیکھنا چاہیے اس جنگ سے. پہلے نمبر پہ تو سول ملٹری قیادت اور عوام کو پاکستان بچانا ہے تو ایک پیج پر ہونا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ اس وقت پاکستان 71 سے کہیں بڑی مکتی بانی کا سامنا کر رہا ہے اور فورسز کے پیچھے پاکستانی قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے بعد آپ کے بھٹو اور عمران خان کی جو کریکٹر کی جو سملیرٹی ہے، اس کے امپریشن کو ختم کرنا ہوگا. اور اس وقت جو نیشن کے اندر کنفیوژن ہے، ڈیمورلائزیشن ہے، اس کو آپ کو دور کرنا پڑے گا. لا لیسنس کی اور پور اکنامک کنڈیشن کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور آپ کو اس کو نیشنل ڈیفیٹ سمجھنا پڑے گا. یہ کسی ملٹری کی ڈیفیٹ نہیں ہوگی اور یہ کسی سویلین لیڈر کی ڈیفیٹ نہیں ہوگی. اور اس وقت تو حالات اور بھی خطرناک ہیں کہ اس وقت پاکستان آرمی کے خلاف فورن ہینڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے اور وہ پاکستان آرمی کی جو ڈس لائکنگ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور ٹو وائنڈ اٹ اپ، میں اب لاسٹ بات کروں گا کہ ایک انڈین رائٹر فیصل دیو جی اپنی کتاب میں آئیڈیا آف پاکستان میں لکھتا ہے کہ پاکستان جو کبھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ فورٹ آف اسلام ہے، آج پاکستان اٹ از اے گریو آف اسلام، یعنی وہ اسلام کا مزار ہے. اسی طرح ایک امریکن رائٹر سٹیفن کوہن لکھتا ہے کہ اس نے 2004 میں یہ کتاب لکھی تھی اسی ایشو پہ کہ پاکستان اگلے 30 سالوں میں ہم مٹا کے رکھ دیں گے یا پاکستان مٹ جائے گا. تو یہ سبق ہے، دشمن تو پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے، ہماری قیادت کو سبق سیکھتی ہے یا نہیں سیکھتی ہے، عوام کو ضرور سیکھنا ہوگا کہ دشمن کی سمت کیا ہے، دشمن کا ٹارگٹ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ میجر صاحب فار اسٹیئنگ ود اس. ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ساری بات کھل کے آ گئی ہے، اندرونی اور بیرونی سازشیں جو ہیں وہ کھول کر ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے کہ اسی طریقے سے کہ مکتی بانی کا جو کردار ہے، ہمیں ان کرداروں سے آج بھی جان چھڑوانے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ اس طرح کے مسائل جو ہیں، معاملات جو ہیں، حادثات جو ہیں وہ قوم کو دوبارہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، خدا نخواستہ. آج کے
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो हम बात करेंगे जो करंट अफेयर्स, मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल अदम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट का कल अदम कर दिया है। आरओज़ और डीआरओज़ के हवाले से भी फैसला आ गया। उमैर नियाजी साहब को जो है तो इन्हें अदालत के हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पे हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। साथ के साथ 16 दिसंबर आज का जो दिन है, जो स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की तारीख का, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे उस्ताद मेजर रिटायर्ड साजिद मसूद साहब। इनसे हम बात करेंगे आज जो दिन है 16 दिसंबर, जब जिना के कायद के दो टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हो गए। और इसके साथ साथ जो दूसरा सानिया जो एक तकलीफ दे दिन पाकिस्तान के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल की सूरत में हमने देखा कि माओं को उनके लख्ते जिगर से अलहदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया और उनकी खून आलूद जो डेड बॉडीज़ हैं वो घरों में पहुंची कर कोहराम मचा पूरे पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ दे दिन था। इसके हवाले से भी बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच मेजर साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो हमें कल के फैसले के हवाले से बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका एक वाज़ेह हुक्म एक बार फिर जारी कर दिया गया है कि 8 फरवरी का मतलब 8 फरवरी है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। ठीक है, मतलब मामला ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया गया है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? अगर शफाफ इलेक्शंस आपने करने हैं तो आपको तमाम पार्टीज के जो इश्यूज हैं उनको सुनना पड़ेगा, उनके मामला को हल करना पड़ेगा। अगर एक पार्टी ये कहती है कि जी आपके जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं उनके हवाले से हमें कोई मामलात हैं, कोई खदशात हैं, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती इदारों की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन, कि वो इन खदशात को दूर करे? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले नंबर पे तो ये है कि प्रिंसिपली होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन जो है मुकम्मल फेयर एंड फ्री होने चाहिए और किसी प्रेशर के बगैर होने चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो इस वक्त जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं मौजूदा गवर्नमेंट की हुई या इससे पहले वाली गवर्नमेंट की हुई, तो अगर उनके जरिए इलेक्शन होता है तो वो डेफिनेटली इस पे असरअंदाज होंगे। और इसके साथ एक चीज और मिला के पढ़ने की कोशिश करिए कि हमारे इदारों में इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के बीच में आपको एक रिफ्ट सी नजर आ रही है। और ये जो रिफ्ट है, इससे ऐसे पता चलता है कि कोर्ट हर हाल में अपनी वर्डिक्ट पे अमल कराना चाहती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से डिले करना चाहता है। तो दूसरा एंगल जो आपने पार्टी की बात की, ये बिल्कुल तमाम पार्टियों को हक मिलना चाहिए कि उनके जो इस तरह की रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए और उनकी ज्वाइंटली मिल के एक सेटअप तैयार करना चाहिए जिसके जरिए इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, ना कि बंदे भी अपने हों। ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे अपने अंपायर के साथ जो ना मैच खेलने वाली बात है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि एक तो इसको दोनों इदारों की रिफ्ट को खत्म करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है उनको मनो अन इस पे अमल करना चाहिए और जो जिन पार्टी की रिजर्वेशन है उनको भी एड्रेस करना चाहिए। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, उमैर नियाजी को जो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है उसके हवाले से क्या कहिएगा कि क्या, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर एक पार्टी जब आप एक खेल खेल रहे हैं तो देर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर वो कोई खदशात हैं उन्हें तो वो दूर करने चाहिए। उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस उन्होंने जारी किया है सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने एतराज़ उठाया कि इस्लामाबाद के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनके खिलाफ तो ऑलरेडी इस वक्त तौहीन अदालत का केस चल रहा है, तौहीन अदालत उन पर लगी हुई है। तो ऐसे में कैसे जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवा सकते हैं, जबकि गवर्नर भी आपके अपने अपॉइंट करदा हैं और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं जो एज अ रोल प्ले करेंगे डीआरओ के, तो वो कैसे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकते हैं अगर किसी पे कोई फिंगर रेस की गई है ऑलरेडी?
جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں الیکشن کی یہ ایک المیہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، ایک تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہماری یہ ہسٹری ہے کہ جب بھی الیکشن کا کوئی بھی رزلٹ آتا ہے تو ہارنے والی پارٹی کبھی بھی اس کو نہیں مانتی اور ہمیشہ کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی بھی ہے۔ اور اس سیریز کا سب سے مزاحیہ فقرہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بولا تھا، وہ گورنمنٹ میں شامل ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی، ہمارے ساتھ دھاندلا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اوپر توہین عدالت تو نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک سادہ سی بات کی ہے اور ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، اور یہ بیسک رائٹ ہے کہ ایسی سٹیج پہ جب آپ دو پارٹیاں آپس میں مقابلہ کرنے جا رہی ہیں تو جو جج ہے یا امپائر ہے اس کے بارے میں تو دونوں کا ایکول رائٹ ہے کہ ان کو فیئر اینڈ فری چانس ملنا چاہیے کہ دونوں اپنے اپنے پوٹینشل کے مطابق مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اس طرح کسی فرد کو یا کسی پارٹی کے سربراہ کے اوپر عدالت کا توہین عدالت دائر کر دینا، یہ عام فہم سے باہر بات ہے۔ لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، اس کلچر میں آپ نے دیکھا کہ ایک تسلسل ہے کہ جو بندہ بھی بات کرتا ہے تو اس کو نیب کر لیا جاتا ہے۔ تو میں پرنسپلی ان کے اس کیس سے مجھے ڈسٹربنس ہوئی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ توہین عدالت والا معاملہ ان پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس پارٹی کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے۔ صحیح، چلے سر، یہ تو ہمارا جو ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو اس وقت تازہ صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہوگی، اس پہ ہم زیادہ نہیں جائیں گے۔ جو آج کا ناظرین جو ہمارا پروگرام تھا وہ بیسیکلی ہم نے یہ ڈیزائن کیا کہ ہم کیوں یہ 16 دسمبر کے حوالے سے، یہ جو ایک سیاہ ترین دن ہے ہمارا آرمی پبلک سکول کے حوالے سے اور سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے، ہم میکسیمم آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دے سکے۔ میجر صاحب کا اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور تمام ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈز ہیں ان معاملات کی وہ بھی سمجھیں گے۔ سر میجر صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آرمی پبلک سکول کا جو واقعہ پیش آیا بڑا ہی تکلیف دہ تھا، آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے اور یہ رہے گا۔ کیسے ہم دہشت گردی کا قلعہ کھڑا کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، مجھے یہ بتائیے گا سر، اس واقعے کا جو ایک لنک تھا وہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو ہم کیا اس کے اندر پیش رفت کر پائے یا ہم آج تک پروٹیسٹ ہی کر رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں، یہ آپ نے 16 دسمبر کی جو بات کی، دو مختلف سالوں میں ایک جیسے واقعات کا وقوع پذیر ہونا، یہ پہلے نمبر پہ تو یہ جانیے کہ یہ دشمن کی طرف سے بڑا کلیئر کٹ میسج ہے، اور یہ آپ کے پرانے زخم جو ہے اس کو کریدنے کے برابر ہے۔ اور اس ڈیٹ کی سلیکشن جو ہے یہ بذات خود ایک میننگ فل میسج ہے ہمارے لیے کہ اگر اس وقت ہم نے آپ کا بازو توڑا تھا تو اس وقت ہم آپ کے ملک کے اندر گھس کے آپ کو مار سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ اس وقت انڈین مکتی بانی تھی جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی، لیکن اس وقت پاکستان کے خلاف ایک گرینڈ مکتی بانی کام کر رہی ہے، اور اس گرینڈ مکتی بانی کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں طالبان ہیں، را کے، سی آئی اے کے، موساد کے، MI6 کے ایجنٹس ہیں، اور انہوں نے BLA کے لوگوں کو، سندھو دیش کا مطالبہ کرنے والی پارٹی کو، اسی طرح پاکستان کی دیگر وہ جو گروپ ہیں انٹرسٹ گروپ، ان کی لائنوں میں گھس کر یہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اور افغانستان اس وقت ایک ایپی سینٹر ہے جہاں سے یہ پاکستان کے خلاف یہ گرینڈ مکتی بانی جو ہے آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کو انٹرنیشنل فورسز کی، بالخصوص انڈیا کی، اس کو پوری سپورٹ حاصل ہے۔ سر یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ افغانستان جیسا ملک جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھی پچھلے دنوں DI خان کے اندر بھی ایک واقعہ ہم نے دیکھا، ہمارے غالباً 23 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور ہم نے صرف پروٹیسٹ کیا، ہم صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے پروٹیسٹ کریں سمجھ میں آتی ہے، افغانستان جیسے ملک سے پروٹیسٹ کرنا بنتا ہے یا کوئی سخت سٹیپ اٹھانا بنتا ہے سر؟ دیکھیں، جو ایک کلچر ہے دنیا میں پولیٹکس کا، وہ تو یہ ہے کہ طاقتور کنٹریز اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ فوری طور پر رسپونڈ کرتے ہیں، اور رسپونڈ کا لیول جو ہے رسپانس کا وہ پہلے سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور آپ نے 9/11 کی مثال آپ کے سامنے ہے، چھوٹے سے واقعات پہ امریکہ نے اور نیٹو نے مل کے کتنے مسلم ممالک کو کرش کر کے رکھ دیا ہے۔
इसी तरह इंडिया में जब ये वो मुंबई अटैक वाली बात हुई तो इंडिया ने कहा जी कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम घुस के मारेंगे पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है, इसके पीछे रीजन है, पाकिस्तान की अपनी वीकनेसेस हैं। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाके अटैक कर सके। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि आप नोट कर लीजिएगा कि अफगानिस्तान में ये जो तालिबान जिनको आप कह रहे हैं या तालिबान का नाम देते हैं या तरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, ये एक्चुअल में तालिबान नहीं है, ये ग्रैंड मुक्ति बानी है और ये वेस्टर्न या ये इंडियन एजेंसीज के ये एजेंट्स हैं। और वहां पे एक पूरा एक सेटअप बनाया गया है कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए हमने इसी हालत में रखना है और पाकिस्तान की मिलिट्री को हमने इंगेज करके रखना है, डीग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है और इनको हमने कमिट करके रखना है ताकि ये किसी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये अपना किरदार पॉजिटिवली अदा ना कर सकें। सही सर, बाकी ये कि आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से ये जो सानिया था इतना बड़ा बड़ा तकलीफ दे था, कोई शक नहीं। आप भी गालिबन वहाँ पे बाद में विजिट किया आपने, थोड़ा सा सर हमें ज़रा उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं जो आपकी आंखों देखा हालात थे वहाँ पर। देखें, ये इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिस तरह गोलियां मारी गई, जिस तरह उस एक ऐसे इदारे के ऊपर चार्ज किया गया कि जहां पे छोटे छोटे बच्चे और फीमेल टीचर जो है वो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने, अपने घर का रोजी रोटी चलाने के लिए वहां पे पढ़ाने के लिए आई थी, तो एक दहशत गर्दी की एक यलगार जो है वहां पे कर देना और ऐसी जगह पे अटैक करना, ये बजाते खुद जो है अटैकर की बुज़दिली और उनकी ये जो है वो उनकी विकेडनेस को आप जो है ना जाहिर करता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भी दहशतगर्दी इस तरह की कोई वारदात की जाती है तो हमेशा ऐसे टारगेट को सिलेक्ट किया जाता है कि जो टारगेट बज़ाहिर छोटा नजर आता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि उसके बाद कैसे खौफ को खदशा फैल गया कि पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में दीवारें बनवाई गई, पाकिस्तान के तमाम स्कूलों के अंदर ऊपर जो है दीवारों के ऊपर बारबार लगाई गई, सिक्योरिटी गार्ड रखे गए और पाकिस्तान की पूरी नेशन और पूरी एक जनरेशन को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया गया। तो इस पे पाकिस्तान को ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था बल्कि पाकिस्तान को वो उन मासूम जानों का बदला लेना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पाकिस्तान एक वीकर फुटिंग पे है, पाकिस्तान ये सारे काम नहीं कर सका। सही। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे मशरकी पाकिस्तान के बारे में। जिना का कायद 2 टुकड़े हो गया 16 दिसंबर को, उसकी याद में हम कुछ बातें करेंगे, कुछ उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करेंगे। स्टे विद अस।